السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ابواب الولاء والہبہ، یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الولاء والہبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابواب الوصایا کے آخر میں ہم نے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے ولا کا ذکر پڑھا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، الولاء لمن اعتقا، کہ ولا کا حق اسی کا ہے جو غلام آزاد کرتا ہے، جو غلام آزاد کرتا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا، تو ولا کا حق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ اب ولا سے مراد کیا ہے، یہ بات چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ولا کا حق اس کا ہے جو آزاد کرتا ہے۔ ولا سے مراد وہ مال ہے جسے آزاد شدہ غلام یا باندی ترکہ میں چھوڑے، وہ مال جسے غلام یا باندی ترکہ کے طور پر چھوڑے، ایسا غلام آزاد کرتا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو تو یہ آزاد کنندہ کو ملے۔ تو یہ مال وہ مال جو آزاد شدہ غلام کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا ترکہ آزاد کرنے والے کو ملے، وہ مال ولا کہلاتا ہے۔ وہ مال کیا کہلاتا ہے؟ ولا کہلاتا ہے۔ تو دوبارہ تعریف سن لیں ولا کی۔ ولا سے مراد وہ مال ہے جو آزاد شدہ غلام باندی ترکہ میں چھوڑے، جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وہ مال آزاد کرنے والے کو ملے، اس کو کہتے ہیں ولا۔ یعنی خلاصہ اور حاصل یہ ہوا کہ آزاد ہونے والے غلام کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا ترکہ جو آزاد کرنے والے کے ہاتھ آئے، اس مال کو ولا کہتے ہیں۔ حدیث شریف دیکھ لیں۔ عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشتری بریرة فاشترطوا الولاء، انہوں نے ولا کی شرط لگائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولی النعمت، تو یہ ولا کی شرط لگانا چونکہ شرط باطل ہے کہ حضرت عائشہ وہ بدل کتابت بھی خود ادا کریں اور اس حضرت بریرہ کو آزاد کریں، اس کے باوجود بھی ولا کا حق ان کا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی تردید کی اور یہ فرمایا کہ ولا کا حق اسی کے لیے ہے جو قیمت ادا کر دے، او لمن ولی النعمت، یا یہ فرمایا جو نعمت کا والی ہو، جو نعمت کا والی ہو۔ فی الباب عن ابن عمر وابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم۔ باب النہی عن بیع الولاء وہبتہ، یہ ترجمۃ الباب، اس میں ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تشریح دیکھ لیں گے کہ ولا یہ دراصل ایک حق ہے، اور حق ولا ہے، اس کو فروخت کرنا کیوں ممنوع ہے اور اس کا ہبہ کرنا کیوں ممنوع ہے۔
وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولا کے بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے. اچھا هذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار إلى آخره. بہرحال یہ حدیث کا جو ترجمہ ہم نے کیا، تشریح ہے، یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ آزاد کنندہ کو حق ولا ملے گا، اگرچہ غلام باندی کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے اب معمول بیہا نہیں ہے، لیکن ولا دراصل ایسا حق ملکیت ہے جو منتقل نہیں ہو سکتا، اس میں انتقال ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا کے فروخت کرنے اور اس کا ہدیہ کرنے سے. وجہ ظاہر ہے کہ ولا کی مقدار چونکہ مجہول ہے، ولا کی مقدار چونکہ جو آزاد غلام ہے اس کے ترکے کی مالیت معلوم نہیں ہے. ولا چونکہ مقداری مجہول ہے، بیع کی صورت میں ثمن چونکہ متعین ہوگا، اس لیے یہاں پر ثمن متعین اور جو مبیعہ یعنی ولا ہے اس کی وہ مجہول ہے. اور ہدیہ اور ہبہ میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ولا قبل القبض ناقابل انتقال ہوتا ہے. ہدیہ اور ہبہ میں ممانعت کی وجہ یہ ہوئی کہ ولا قبل القبض قبضہ آنے سے پہلے ہی منتقل کرنا یہ ہو نہیں سکتا، یہ منتقل ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ولا معتق یا معتقہ کے لیے حق معتقہ کے لیے ہے. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی من تولی غیر موالیہ اب ادعا الی غیر ابیہ، اپنے والی اور باپ کے علاوہ کسی اور والی یا باپ کی طرف نسبت کرنے پر وعیدی کلمات، اس کا بیان. عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرأ الى كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفے کے سوا کوئی چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں فقد کذبا، تو وہ جھوٹا ہے. اس طرح جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفے کے سوا کوئی اور چیز ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے. وہ صحیفہ کہ جس کے اندر اونٹوں کی عمروں کا بیان ہے، وہ اشیاء من الجراحات اور زخموں کے احکامات لکھے ہوئے ہیں، زخموں کے احکامات لکھے ہوئے ہیں. وقال فيها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطبے میں مزید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ عیر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک حرم ہے اور محترم ہے. فمن احدث فیہا حدثا، جو شخص اس میں کوئی بدعت نکالے یا بدعتی کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت لا يقبل اللہ منہ
یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہ فرمائیں گے. ومن ادعا الی غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ، اور جو کوئی اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرے یا اپنے والیوں کے علاوہ کسی کو والی بنائے تو اس پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کیے جائیں گے. وذمۃ المسلمین واحدۃ یسعی بها ادناہم، اور پناہ سب مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کی ایک ہی طرح کی ہے پناہ، اور ضمانت سب مسلمانوں کی ایک ہی ہے. یسعی بها ادناہم، ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، پناہ دینے کا حق ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں من ادعا الی غیر ابیہ او تولی غیر موالیہ، کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جس نے اپنے باپ یا آقا کو بدلا اس پر بھی پھٹکار ہے. اس میں چونکہ ناشکری، قطع رحمی، نمک حرامی، وراثت اور ولا سے محرومی کرنا اور حقوق و نافرمانی ہے. یہ جملہ ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہے پوری حدیث میں. اور مزید اس حدیث میں الفاظ ہیں ذمۃ المسلمین واحدۃ، ذمۃ المسلمین واحدۃ یستوی فیہ الرجل والمرأة والحر والعبد، اس میں سب برابر ہیں، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، کیونکہ مسلمان سب کے سب نفس واحد ہیں. غیر مسلم کو امن و پناہ دینے میں تمام مسلمان برابر ہیں. رفیع و وضیع، قلیل و کثیر میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی ادنا مسلمان بھی امان دے گا تو سب کی طرف سے امان ہوگی. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی الرجل ینتفی من ولدہ، باپ کا اپنی اولاد سے انکار کرنے کا بیان. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال جاء رجل من بني فزار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود، فقال له النبي هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لبرقا. قال أنا أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کہ میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ کا لڑکا جنا ہے. تو آپ یعنی اس نے اشارہ کیا کہ کہیں میری بیوی نے بدکاری کی ہے، اور ہمارے خاندان میں بظاہر تو اس رنگ کا بچہ، بظاہر شکل و صورت اس کی ہم سے میل نہیں کھاتی، شکل و صورت مشابہ نہیں ہے. تو اس نے ایک طرح کا اعتراض کیا، تہمت کی طرف اس کا اشارہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما الوان، ان اونٹوں کے رنگ کیا ہیں؟ تو اس نے کہا سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا ان میں سیاہ رنگ والا بھی کوئی اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ان میں اونٹ میں کوئی رنگ والا سیاہ رنگ کا اونٹ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سیاہ رنگ ان میں کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ شاید کسی رگ نے اسے کھینچا ہوگا. تو آپ نے بھی فرمایا کہ شاید اس بچے کو بھی رگ نے ہی کھینچا ہو، رگ نے ہی کھینچا ہو. تو شارحین نے جاء رجل کا مصداق لکھا ہے ضمضم بن قتادہ، جنہوں نے اپنا پرتعجب قصہ سنایا اور تعریض بالقذف کے طور پر کہا میری بیوی نے بچہ سیاہ رنگ کا جنا ہے. تو آپ نے حسن تدبیر اور عمدہ تمثیل سے اسے مطمئن فرما دیا کہ ممکن ہے ددیال ننیال میں سے کوئی پرانی رگ آ نکلی ہو. تجرباتی طور پر سائل بھی اس کا قائل تھا، پھر سمجھنے میں کیا حائل تھا. انداز پر دلائل تھا. پہلے باب میں اولاد و غلام کی نسب و آقا بدلنے کی ممانعت کا ذکر تھا، اب باپ کو اپنے بچے کی نسب کی بلا وجہ نفی کرنے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے. بلا وجہ اپنے
بچے کے نسب کی نفی کرنے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ باب ما جاء فی القافہ، قیافہ شناسی کا بیان۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ مسرورا تبرق اساریر وجهه فقال الم تر ان مجززا نظر آنفا الى زید بن حارثة واسامة بن زید فقال هذه الاقدام بعضها من بعض۔ یہ بہت بڑا قیافہ شناس تھا، مجزز نامی اس کا نام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، مسرورا خوب خوش تھے، تبرق اساریر وجہی، آپ کے چہرے انور پر خوشی کے اثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی قیافہ شناس مجزز نامی قیافہ شناس نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے پیر دیکھے ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ پیر بعض کے بعد میں سے، یعنی کہ ان کا آپس میں نسبی رشتہ ہے، ان کا آپس میں نسبی رشتہ ہے۔ حضرت زید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ صحابہ میں سے یہ وہ نصیبہ ور ہیں جن کا نام قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں مذکور ہے۔ حضرت اسامہ ان ہی کے صاحبزادے ہیں۔ شراح نے لکھا ہے کہ رنگت و شباہت ظاہری کے اعتبار سے باپ بیٹا ہم شکل نہ تھے۔ باپ کی شکل خوبصورت اور بیٹا قدر کالے رنگ کا تھا، یعنی کہ حضرت اسامہ یہ کالے رنگ کے تھے، زید بن حارثہ وہ شکل و شباہت میں خوبصورت تھے۔ اس واضح فرق کی بنا پر بعض لوگ یہ جملے کستے تھے اور بعض باتیں کرتے تھے، یعنی کہ تہمت لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹا قریب سوئے ہوئے تھے کہ ان کے سر چھپے ہوئے، پیر کھلے ہوئے، اس کافر مگر اپنے فن کے ماہر قیافہ شناس نے قدم کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوئی کہ ان کی زبانی ان کے منہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بندوبست فرما دیا ہے۔ هذا حديث حسن صحيح وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألم تر أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد طيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت مجزز نامی قیافہ شناس کا زید بن حارثہ اسامہ بن زید پر سے گزر ہوا، جبکہ ان کے سر وہ انہوں نے ڈھک رکھے تھے اور ان کے قدم کھلے ہوئے تھے، اور اس نے کہا ان هذه الاقدام بعضها من بعض۔ هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة۔ وقد احتج بعض اہل العلم، امام ترمذی نے ائمہ ثلاثہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک قائف کا قول اس بات نسب کے لیے حجت ہے۔ قائف کا یعنی قیافہ شناس کا قول اس بات نسب کے لیے حجت ہے۔ احناف کے نزدیک قیافہ شناس کا قول دیگر قرائن و دلائل کے بغیر اس بات نسب کے لیے حجت تام نہیں ہے۔ صرف قیافہ شناس کا قول دیگر قرائن و دلائل کے بغیر اس بات نسب کے لیے حجت تام نہیں۔ اختلاف کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا، مثلا ایک کنیز دو آقا کے درمیان مشترک ہے اور اس نے بچہ جنا، پھر جس نے نسب کا دعویٰ کیا وہ بچہ اسی کا ہوگا، ساقط ہوگا۔ اگر دونوں مالکان نے دعویٰ کیا تو پھر امام شافعی کے نزدیک قائف کے قول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور بچہ اسی سے ثابت النسب ہوگا جس کے لیے قیافہ شناس نے کہا۔ احناف کہتے ہیں یہ بچہ دونوں کے لیے ہی ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث الباب سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور گھر میں خوشی کی خبر دینا قول قائف کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نسب کا ثبوت تو کجا، نسب کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے۔ اس میں تو قیافہ شناس کا قول اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا مذکور ہے، تو یہ اس بات نسب کے لیے بلا ذکر نسب دلیل تام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت اسامہ تو ثابت النسب تھے، روایتاً نہ درایتاً کہیں موجود و مذکور نہیں کہ قائف کی بات کے بعد حضرت اسامہ نے سیدنا زید کو
باپ کہنا شروع کیا، اس سے پہلے ہی ثابت النسب تھے، اس سے پہلے ہی ثابت یعنی کہ ان کا نسب تو ثابت ہی تھا، تو یہاں پر کہیں نسب کے ثبوت کا ذکر ہی نہیں مل رہا۔ باب ما جاء فی حث النبی علی الہدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ دینے پر شوق دلانے کا بیان۔ عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا فإن الهدیة تذهب وحر الصدر ولا تحرقن جارة لجارتها ولو شق فرس شاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہدیہ دیا کرو، کیونکہ ہدیہ دل کے کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، دل کے کھوٹ اور کینے کو دور کر دیتا ہے۔ ولا تحقرن جارۃ لجارتها، اور کوئی عورت اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں حقیر نہ سمجھے۔ ولو شق فرس شاۃ، اگرچہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اپنے پڑوسوں کو ہدیہ بھیجنے میں حقیر کوئی چیز حقیر نہ سمجھے۔ ولا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرس شاۃ، اور کوئی عورت اپنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجنے میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ ایک بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ باب ما جاء فی کراہیۃ الرجوع فی الہبۃ، عطیہ واپس لینے کے ناپسندیدہ ہونے کا بیان۔ عن طاؤوس عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو ہدیہ کرتا ہے اور پھر اسے واپس لے لیتا ہے، اس کتے کی سی ہے جو کھائے حتیٰ کہ جب سیر ہو جائے تو قے کر دے، اور پھر ثم عاد فرجع فی قیئہ، اور اپنے کی ہوئی غذا کو ہی وہ چاٹنے لگا، قے کی ہوئی غذا اور کھانے کو ہی وہ دوبارہ کھانے لگا۔ وفی الباب عن ابن عباس وعبد اللہ بن عمرو۔ اگلی حدیث عن عمرو بن شعیب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحدیث قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها، کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عطیہ دے، ہدیہ دے اور پھر اس میں وہ واپسی کر لے، الا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه۔ اس حدیث میں والد کا استثناء ہے کہ وہ جو اولاد کو عطیہ دے اس پہ وہ رجوع کر سکتا ہے، الا الوالد فیما یعطی ولدہ، اور پھر وہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے جو سیر ہو کر کھائے اور پھر قے کر دے اور پھر اپنے قے ہوئی غذا اور خوراک کو دوبارہ چاٹنے لگے۔ اسی حدیث سے ائمہ ثلاثہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہدیہ کرنے والے کے لیے اپنی ہدیہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا مطلقاً علی الاطلاق جائز ہی نہیں ہے۔ قال الشافعی لا يحل لمن وهب هبة ان يرجع فيها الا الوالد، استثناء کیا ہے والد کا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ واحتج بهذا الحدیث، احناف کے نزدیک دیانتاً و مروتاً ہبہ میں رجوع درست تو نہیں ہے، ہاں اگر بے مروت ڈھٹائی سے واپس لینے پر تلا ہوا ہے تو قضاءً رجوع نافذ ہو جائے گا، اپنے کیے ہوئے ہبہ کو واپس لینے والا غاصب نہ کہلائے گا، اور نہ ہی یہ چیز اس کے لیے مال حرام کے مترادف ہوگی اور اس کا استعمال مباح درست ہوگا۔ یہ مسلک ہے احناف کا۔ اس حدیث کا جواب احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلیظ مثال سے شناعت و قباحت کو بیان کیا ہے۔ مروتاً دیانتاً ہبہ میں رجوع بری چیز ہے، اس میں حرمت کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ رجوع فی الہبہ کا ناپسندیدہ ہونا اور بات ہے، اور جو حدیث الباب میں ذکر ہے ناجائز ہونا اور بات ہے جس کا یہاں ذکر نہیں۔ ناپسندیدہ ہونا اور چیز ہوتا ہے اور کسی چیز کا ناجائز ہونا اور چیز ہوتا ہے، جیسا کہ یعنی کہ ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ جواز جمع ہو سکتا ہے، جیسا کہ طلاق کے بارے میں آتا ہے ابغض المباحات،
کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے اگرچہ وہ جائز اور مباح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔